پورا پاکستان منتظر ہے اس وقت جس وقت ہمارا ملک اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحران سے دوچار ہے۔ یہ بحران، تینوں بحران، ہمہ جہتی بحران ہر روز گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی بقا کے حوالے سے ایک بہت ہی سنگین پوری صورتحال بنتی جا رہی ہے، خدا نخواستہ۔ اب اس پس منظر میں پاکستان کا سیاسی بحران حل ہو، سیاسی انسرٹنٹی کم ہو، ایک مضبوط، مستحکم، توانا حکومت، عوام کی رائے سے منتخب حکومت سامنے آئے، اس کی امید پیدا ہوئی ہے، ایک کرن پیدا ہوئی ہے، اور اس کا فیصلہ کل صبح ہوگا جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر اتھر مندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت مکمل کر چکنے کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یہ کل صبح آئے گا۔ آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم تو صراحت سے درج ہے۔ بادی النظر میں عدالت کو صرف الیکشن کی تاریخ دینے کے استحقاق اور تاریخ کے تعین پر فیصلہ سنانا ہے۔ چیف جسٹس عمر اتھر مندیال نے ریمارکس دیے کہ سب متفق ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت 90 روز میں الیکشن لازم ہیں۔ عدالت تلاش میں ہے کہ الیکشن کی تاریخ کہاں سے آنی ہے۔ آج سماعت کے دوران ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام پر بھی گہری تشویش کا تاثر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن بر وقت نہ ہوئے تو استحکام نہیں آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی نیک نیتی پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، لیکن پہلی بار ایسی صورتحال ہے کہ کنٹینرز پورٹ پر کھڑے ہیں لیکن ملک کے پاس زر مبادلہ نہیں۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے کہ الیکشن پروگرام پر عمل کرے تو انتخابات 90 روز کی مدت میں ممکن نہیں، جس کے بعد آرٹیکل 254 کا عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر اتھر مندیال نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 254 لائسنس نہیں دیتا کہ الیکشن میں 90 دن سے تاخیر ہو۔ کوئی بھی آئینی ادارہ انتخابات کی مدت نہیں بڑھا سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات یا جنگ ہو تو آرٹیکل 254 کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ الیکشن کرانے کی نیت ہو تو راستہ نکل ہی سکتا ہے، انتخابی مہم کا وقت کم کیا جا سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے 14 اپریل تک الیکشن ممکن نہیں، 90 دن سے تاخیر پر عدالت اجازت دے سکتی ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر اتھر مندیال نے ریمارکس دیے، یہ نہ سمجھے عدالت کسی غیر آئینی کام کی توسیع کرے گی، نظام کو آئین کے تحت مفلوج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخی کیس، تاریخی پس منظر اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ موڑ ہے۔ کل اس کا فیصلہ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحران کو حل کرنے کی شاید کوئی راستہ نکلے یا نہ نکلے، خدا نخواستہ۔ آج کی سماعت پہ بات کرتے ہیں، اس انتہائی اہم کیس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ماہر آئین و قانون، کالمنسٹ بھی ہیں آئین و قانونی امور کے، محترم فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بنیادی طور پر تو ہم لوگ بڑے پریشان تھے جب یہ بینچ تشکیل دی تھی، 9 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب نے، گو کہ موضوع پاکستان کی بقا سے منسلک موضوع، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی موضوع نہیں تھا، اس کو نوٹس لیا گیا۔ لیکن بہرحال جس طرح سے پھر وہ ایوالو ہوا اور یہ 5 رکنی بینچ بنی جس کا کوئی تنازع نہیں، غیر متنازعہ بینچ، زبردست طریقے سے 2 دن اس نے سماعت کی اور یہ معاملہ پورا مکمل ہو گیا۔ کم از کم جو پہلے تنازع والی کیفیت تھی وہ تو نکل گئی، اور اب یہ کہ غیر متنازعہ بینچ ہے اور بالکل پوری سپورٹ ہے، تمام، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا ہے۔ گویا کل کا فیصلہ جو ہے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے اور اس کی روح پر عمل ہونا چاہیے، اس کی روح کے مطابق۔ جی تھینک یو کامران صاحب۔ دیکھیے، جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو 2-3 ایشوز تھے۔ مطلب پہلا ایشو یہ تھا کہ اس پہ کنفیوژن تھا کہ کیا یہ الیکشنز 90 دن میں ہونے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ایٹ لیسٹ حکومت کی طرف سے یہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا۔ آج کی سماعت میں یہ ہوا کہ بھائی اس پہ تو کنسنسس ہو گیا، میرا نہیں خیال کسی نے یہ ایشو اٹھایا کہ الیکشنز 90 دن میں ہی ہونے۔ دوسری بات، ہاں یہ ذکر ہوا آرٹیکل 254 کا کہ اگر اس پرسکرائب ٹائم پیریڈ میں الیکشنز نہ ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ کنڈون ہو سکتی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے اور باقی ممبرز نے صحیح کہا کہ یہ سوال ابھی نہیں اٹھے گا۔ اگر اس قسم کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے تو اس چیز کو اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو ان اے سینس انووکیشن آف آرٹیکل 254 جو ہے وہ irrelevant تھا۔
جو تیسرا ایشو تھا ایز فار ایز دی کے پی کے اسمبلی از کنسرنڈ، اس پہ بھی میرے خیال میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا، اور کسی نے بہت، مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی کویشچن کر سکتا ہے، کیونکہ کے پی کے کی اسمبلی میں تو گورنر نے خود ڈیزالو کی ہے، اور جو لینگویج ہے آرٹیکل 1053 کی وہ تو اتنی کلیئر ہے کہ جب وہ خود ڈیزالو کرے گا تو ہی ہیز ٹو گیو دی الیکشن ڈیٹ۔ میری نظر میں صرف ایک کویشچن ہے جو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے، جو گورنر نے خود ڈیزالو نہیں کی ہے، ہی ریفیوز ٹو سائن دا سمری، اینڈ وہ ڈیزالو ہوئی ہے تھرو اے ڈیمنگ کلوز انڈر آرٹیکل 112 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کی ڈیٹ کون دے گا؟ کیا اس کی ڈیٹ گورنر دے گا؟ کیا اس کی ڈیٹ پریزیڈنٹ دے گا؟ کیا اس کی ڈیٹ ای سی پی دے گا؟ تو اس کویشچن پہ ریڈیوس ہو گیا ہے، اور شاید سپریم کورٹ اس کے بارے میں بھی کچھ کہے کہ کس طریقے سے اب یہ مینیج ہو سکتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہو جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فیصل صاحب ایک میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آئین کی ایک ہی پرسیپشن ابھرا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ کس نے دینی ہے ڈیٹ، اور ایک بات یہ تھی کہ 90 دن کے اندر کی ڈیٹ دینی ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئین تو صرف یہ نہیں کہہ رہا نا کہ الیکشن 90 دن کے اندر آپ ڈیٹ دیں، یا اس بات کا ریزولوشن ہو جائے کہ کون دے کہ الیکشن، یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ حکومت الیکشن چاہتی نہیں ہے، اس نے باقاعدہ لکھ کے دے دیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا میں کروں گا نہیں، ایک گورنر نے کہا کہ میں نے تحلیل نہیں کی میں نہیں دیتا، ایک گورنر نے کہا میں تحلیل کی مگر پھر بھی میں نہیں دیتا، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ دیں ڈیٹ، مگر پھر بھی انہوں نے نہیں دیا، شیڈول نہیں دیا۔ تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ صورت ہے، مگر پھر بھی مسئلہ صرف ڈیٹ اور کون ڈیٹ دے کا نہیں ہے، مسئلہ تو الیکشن کرانا ہے نا سر۔ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے، آئین یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونا ہے۔ تو اس صورتحال میں الیکشن جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ الیکشن کروانے کے لیے آئے گا نا، خالی تاریخ دینے کے لیے اور کون صاحب دے اس کے لیے تو نہیں آئے گا نا، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تنازع جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل کویشچن جو رہ گیا ہے صرف وہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے رہ گیا ہے کہ اس کی ڈیٹ کون دے گا ان 3 آرگنز آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے۔ آف کورس سپریم کورٹ نے جو سوال فریم کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ سوال بھی فریم کیا ہے کہ یہ الیکشن کس طریقے سے ان کو انشور کیا جائے گا کہ یہ وقت میں ہوں، اور انہوں نے جو تیسرا سوال فریم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا۔ دیکھیے آپ کا یہ تاثر بالکل صحیح ہے کہ میری نظر میں یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا ہے سٹنگ گورنمنٹ نے تاکہ وہ الیکشنز کو ڈیلے کرائے۔ تو دس از میری نظر میں یہ بالکل آرٹیفیشل کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور جو انہوں نے آرگیومنٹ لی ہے میں نے تو اپنے ایک آرٹیکل میں اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل فراڈ کا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل فراڈ یہ ہوتا ہے کامران صاحب کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ ایک ایبسرڈ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن لیتے ہیں جو حکومت نے لی، اور وہ آپ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک ان ڈیموکریٹک اور ان کانسٹیٹیوشنل آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں جو ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں، اور آپ پھر کانسٹیٹیوشن کو ایک پون کے طور پہ یوز کرتے ہیں ان اے پولیٹیکل گیم۔ دس از واٹ آئی کال اے کانسٹیٹیوشنل فراڈ۔ میرے خیال میں جس طرح شیکسپیئر نے کہا تھا کہ دس کیس واز ریئلی اباؤٹ مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ، اور بہت حکومت نے اپنی ایک یہ کانسٹیٹیوشنل کیوس کریٹ کر کے میری نظر میں عدالت کا بہت وقت ضائع کی۔